ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا کہ فرائض کی ادائیگی سے زیادہ بندہ کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ فرائض کی ادائیگی کرے، فرائض کو پراپر طریقے سے ادا کرے ساری شرائط کے ساتھ، اور میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ کس کس کو چاہیے اللہ کی محبت؟ سب کو ہی چاہیے، تو پھر کیا سب نوافل کا اہتمام کریں گے؟ انشاءاللہ۔ اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، یعنی ایسے شخص کی پھر دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں۔ اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں ضرور اسے پناہ دیتا ہوں۔ کس چیز سے پناہ دیتا ہوں؟ ہمارے دشمن شیطان سے، اور اس کے علاوہ بھی ہر شر سے۔ اور شعبان کی 15ویں رات قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دن آسمان دنیا پہ تجلی فرما کر کہتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اسے بخش دوں۔ یہ تو ہر رات میں ہوتا ہے۔ صحیح حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور یہی فرماتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت دور کروں۔ اس کے لیے صرف 15 رات مخصوص نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 22 سالہ زندگی میں یہ دن آتا رہا ہے، 15 شعبان جس کو ہم شب رات کہتے ہیں، ہاں؟ لیکن کبھی بھی آپ نے یہ کام نہیں کیے، نہ کوئی آتش بازی کی ہے اور نہ ہی کوئی حلوے پکائے ہیں، نہ ہی کوئی اس قسم کے اور کوئی تصورات ہمیں دیے ہیں، نہ اپنے عمل سے اور نہ ہی اپنے قول مبارک سے۔ اور یہ جو اس رات کو چراغوں کی روشنی ہے، یہ بھی اسراف میں شامل ہوتی ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، کیا مطلب اس آیت کا؟ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، مٹا دیتا ہے جس چیز کو چاہتا ہے اور باقی رکھتا ہے جس کو چاہتا ہے، اس میں جو چاہے وہ تبدیلی کر سکتا ہے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اس کے پاس ہے اصل کتاب، سب کی تقدیریں اس کے ہاتھ میں ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے اور جس کے حصے سے جو چاہے کراس کر دے کہ نہیں یہ اس کو نہیں دینا۔ ایک اور غلط فہمی بھی اس دن کے بارے میں ہے جس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات کو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، 15ویں شعبان کو، ٹھیک ہے، کہ تقدیر لکھی جاتی ہے، اور اس کو کر دیتے ہیں مکس کس کے ساتھ؟ لیلۃ القدر کے ساتھ۔ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان کی رات ہے۔ قدر کا کیا معنی ہے؟ نمبر 1 تقدیر، نمبر 2 اندازہ، نمبر 3 تنگ ہونا۔ اس رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے ان کے لیے۔ نمبر 2 یہ کہ وہ بڑی قدر و قیمت والی رات ہے کہ قرآن نازل ہوا تھا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ اس لیلۃ القدر میں تقدیر جو ہے بندوں کی وہ فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ تو سارے امور جو ہے زمین پہ جن کی ایگزیکیوشن ہونی ہے وہ فرشتوں کے سپرد، یعنی سال کا بجٹ دیا جاتا ہے۔ یہ سارے کام رمضان کے آخری عشرے کی کسی ایک طاق رات کو ہوتے ہیں جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ یہ 15 شعبان کو نہیں ہوتے۔ بنیادی طور پر اس رات میں نہ تو کوئی حلوہ پکانے کا حکم ملتا ہے اور نہ ہی دن کو قبروں کی لپائی کا حکم ملتا ہے، اور نہ ہی اس قسم کی کوئی خاص اس دن کی کوئی عید ہے۔ اسی طرح اگر آپ 15 کو آتش بازی کرتے ہیں یا حلوہ پکاتے ہیں تو وہ آپ کا لوکل کلچر تو ہو سکتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اس کے بارے میں نہ کوئی تعلیم قرآن پاک سے ہم کو ملتی ہے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ شب برات کو مردوں کی عید بھی کہتے ہیں، یعنی عید الفطر تو زندوں کی عید ہے، بعض کے ہاں شب برات مردوں کی عید ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر اس رات کے بارے میں کچھ فضیلتیں منسوب ہیں، مثلاً یہ کہ شب برات میں سالانہ بجٹ تقسیم ہوتا ہے، سال بھر کے امور کا فیصلہ ہوتا ہے، رزق، شادی، اولاد، حج، موت، بیماری، فراخی، تنگی، عزت، ذلت، حادثات، غمی، خوشی۔ اس رات بعض لوگوں کو مردوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ سب باتیں جو ہے من گھڑت ہیں، ان میں سے کسی ایک چیز کی بھی حقیقت نہیں، یہ سب کچھ لیلۃ القدر تقدیر کی رات میں ہوتا ہے، نہ کہ شعبان کی 15 رات میں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ 15 شب کو جاگتے ہیں اور صبح روزہ رکھتے ہیں، اور ان کے نزدیک یہ رات کو جاگنا اور صبح روزہ رکھنا جو ہے یہ سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اس کے بارے میں ایسی کوئی بشارت یا کوئی فضیلت کسی صحیح حدیث میں نہیں آئی۔ ایک ضعیف حدیث میں ایسی چیز ملتی ہے، اس لیے اگر کوئی اپنے شوق سے کسی ایک رات میں جاگنا چاہے
تو وہ صرف 15 نہ جاگے، 13 بھی جاگ لے، 14 بھی جاگ لے، یا کوئی اور رات بھی شعبان کی جاگ لے، صرف اسی رات کو مخصوص نہیں کرنا چاہیے۔ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے تو کرتا رہے، تو ٹھیک ہے، وہ ان کی مرضی، لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس نیکی سے میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے یا میرے اگلے پچھلے گناہوں کی صفائی ہو جائے گی، تو ایسی کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بھی وقت اللہ سے رو کر دعا مانگیں تو ہو سکتا ہے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں، لیکن اس رات کے بارے میں ایسی کوئی صحیح حدیث جو ہے وہ نہیں ملتی۔ آپ دیکھیے کہ یہ سب چیزیں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ایک نیکی سے ہٹایا جائے، مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو خود ساختہ بوجھ سے نکالا جائے۔ جب ہم دین میں کوئی چیز خود ایجاد کرتے ہیں، خود اس کی فضیلت بنا لیتے ہیں، اس کی پابندی کرتے ہیں، تو بسا اوقات ہم اپنے اوپر ناروا بوجھ ڈال لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک بہت مشہور بات جو شب رات سے منسلک ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت البقیع میں حاضری ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میری باری کے دن میرے گھر تشریف لاتے تو جنت البقیع ضرور جاتے۔ ایک دن میں نے ان کا پیچھا کیا، آپ قبرستان تشریف لے گئے اور مردوں کے لیے استغفار کرتے رہے۔ آپ کا معمول تھا کہ ہفتہ عشرہ میں قبرستان جایا کرتے تھے، لیکن 15ویں شعبان کو خاص طور پر قبرستان جانا آپ سے کہیں بھی ثابت نہیں، یعنی یہ آپ روٹین میں جاتے تھے، مخصوص یعنی خاص طور پر 15ویں شعبان کے لیے بات نہیں آتی۔ اچھا، یہ لکھے ہوئے سوالوں کے جواب دے دیں۔ شعبان کے پہلے 15 دنوں میں پورے 15 دن کے روزے رکھ سکتے ہیں؟ اگر والدین اور شوہر روزے اس ماہ میں منع کرے تو کیا ان کی بات مان لی جائے؟ نفلی روزے میں شوہر کی اجازت ضروری ہے، تو یہ نفلی روزے ہیں، ٹھیک ہے نا، الا یہ کہ آپ کو فرض پورا کرنا ہے، پچھلا قضا کرنا ہے، وہ تو پھر آپ نہیں کسی کی بھی مانیں گے، لیکن نفلی روزے میں بیوی کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے لیکن والدین کی ضروری نہیں ہوتی۔ اچھا، کسی نے کہا کہ 15 شعبان کے بعد جو روزہ رکھنے سے منع کیا، اگر کوئی رکھ لے تو کیا گناہ ہوگا؟ بنی اسرائیل والے سوال کرتے ہیں آپ۔ دیکھیے، اچھا اطاعت گزار کون ہوتا ہے؟ سمعنا و اطعنا، اللہ تعالیٰ آپ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ہے، ٹھیک ہے، نہیں کریں گے، بس ختم بات۔ پھر کیوں پوچھیں گے اگر کر لیا تو کیا ہوا، اگر بھول کے کر لیا، اگر ثواب کی نیت سے کر لیا، نہیں، بس ٹھیک ہے۔ دیکھیے، کچھ چیزیں جو ہیں ان پر یہ تو حرام اور حلال کی قید نہیں لگائی گئی، لیکن پسندیدہ یہی ہے کہ انسان سنت کو فالو کرے، اس میں اجر ہے، اور وہ آپ ہی کے فائدے کے لیے نا۔ لیکن شب برات کا نام نہ کہیں قرآن میں آیا ہے اور نہ کہیں حدیث میں آیا ہے۔ شب برات نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا یہ جو لفظ ہے شب، یہ عربی کا لفظ ہی نہیں ہے، یہ کس کا لفظ ہے؟ فارسی کا لفظ ہے، اور اگر اس کے آگے رات لگاتے ہیں، شب رات، تو رات بھی عربی کا لفظ نہیں، اور اگر آپ اس کے آگے برات لگاتے ہیں، شب برات، تو برات بھی عربی کا لفظ نہیں، یہ شاید سنسکرت کا لفظ ہے جو شادی میں برات آتی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا نام شب براءت ہے، براءت کہتے ہیں بیزاری کو، جیسے سورۃ توبہ کے شروع میں آپ نے پڑھا براءۃ من اللہ و رسولہ، سورۃ توبہ کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے، تو براءت کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ بیزاری۔ تو اس رات میں کس کی کس سے بیزاری، اگر شب براءت کہتے ہیں، حالانکہ براءت کوئی نہیں بولتا، تو یہ اپنی ترکیب کے اعتبار سے بھی کوئی اسلامی ترکیب نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اسلامی اعتبار سے اس کی کوئی فضیلت یا اہمیت یا حقیقت بنتی ہے۔ قبر اڑوا سکتے ہیں، بالکل کچا کرا سکتے ہیں، کیوں نہیں کرا سکتے؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز سنت سے ثابت ہے، لیکن سب کے مشورے سے سنت سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام کے لیے بھیجا تھا۔ اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔